الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پروگرام الف اللہ چمبے دی بوٹی کے ساتھ علاؤالدین صابری حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ جو سقی سلطان باہو کے اس کلام کو صحیح طور سے سمجھتے نہیں ہیں، پنجابی زبان سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی اس کلام کے فیوض برکات سے مستفیض ہوں۔ لہذا مختصر طور پر اس کا ترجمہ اور تشریح بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شفا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گناہگار کے لیے بھی توشہ آخرت ہو۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا ناظرین، چونکہ یہ اس گناہگار کی اپنی کاوش ہے، کوشش کر رہا ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کو صحیح طریقے سے اور صحیح ترجمے سے ہی پیش کیا جائے۔ پہلا بند پیش کر رہا ہوں۔ جب لگ خودی کریں خود نفسوں، تب لگ رب نہ پاوی ہو۔ شرط فنانو جانی ناہی، شرط فنانو جانی ناہی، ناہی نام فقیر صداوی ہو۔ موئے بانج نہ سہندی الفی، موئے باہوں نہ سہندی الفی، ایویں گل وچ پاوی ہو۔ نام فقیر تد سوندا باہو، نام فقیر تب سوندا باہو، جوندیاں مر جاویں ہو۔ اس بند میں سقی سلطان باہو نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب لگ خودی کر باہوں سے مراد ہے کہ جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں ماریں گے، اپنے اندر کی خواہشات کو نہیں دبائیں گے، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں ہم کوئی اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ نفسی ہے جو ہم کو ہر قسم کے غلط کام کرنے میں مجبور کرتی ہے اور گناہ کرنے میں مجبور کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کو مقام حاصل کریں تو ہمیں اس نفس کو مارنا پڑے گا، ان خواہشات کو جو کہ ناجائز خواہشیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کی راہ میں اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں شرط فنانو جانی ناہی، نام فقیر رکھاویں ہو۔ اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ فقیر لگاتے ہیں، اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے تصوف کی دنیا میں اور معرفت کی دنیا میں فقیر وہ ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہ مانگتا ہو، جو صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتا ہو۔ اصل فقیر وہ ہے کہ جس سے لوگ کچھ لیتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہے کہ جس سے لوگ اسے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ آ رہا ہے تو ہم تو کچھ مانگ لے گا۔ اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری رضا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ہماری رضا ہے، اور کوئی بھی کام غیر شرعی نہیں کرتے، وہ اگر اپنا نام فقیر رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ موئے بانج نہ سوندی الفو، ایویں گل وچ پاویں ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنا گیٹ اپ، اپنا انداز ایسا بنا لیتے ہیں کہ ابھی ہیں تو حیات لیکن دنیا میں شو کرتے ہیں جیسے انہیں اس دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں ہے، اور وہ کفن نما کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے آپ پہ جسم پر لاغر بن جاتے ہیں۔ تو سقی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اس طرح کا گیٹ اپ کر لینے سے، اس طرح کا اپنے آپ کو ڈھال لینے سے آپ فقیر نہیں بن سکتے۔ آگے فرماتے ہیں نام فقیر تب سوندا باہو، نام فقیر تب سوندا باہو، جوندیاں مر جاویں ہو۔ وہ لوگ جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہم نے شریعت اور طریقت کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنی ہے، اس پر حسنا پر عمل کرنا ہے، اس میں ہمیں نقصان ہو، اس میں ہم کو فائدہ ہو،
جب وہ اس قسم کے معاملات میں آ جاتے ہیں، دنیا میں ان کو تکلیفیں ملتی ہیں تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. جب اس مقام پر وہ آ جاتے ہیں تو پھر سقی سلطان بہو فرماتے ہیں نام فقیر تر سوندا باہو. اس وقت اگر وہ اپنا نام فقیر رکھیں، جیوندیاں مر جاویں ہوں، جو کہ اس بات پر مصر رہیں کہ اگر جان بھی چلی جائے تو حق کی بات کریں گے. پھر وہ اگر وہ کہیں فقیر ہیں تو دراصل وہ صحیح فقیر ہیں جو کہ فقر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب لگ خودی کرے خود نفسوں، تب لگ رب نہ پاویں ہو. شرط فنانو جانی نہیں، نام فقیر رکھاویں ہو. موئے باج نسو دی الفی، ایویں گل وچ پاویں ہو. نام فقیر تد سوندا باہو، نام فقیر تد سوندا باہو، نام فقیر تد سوندا باہو، جیوندیاں مر جاویں ہو. اس کے آگے حضرت فرماتے ہیں جتھے رتی عشق وکاوے، جتھے رتی عشق وکاوے، منا ایمان دویوے ہو. کتب کتاباں ورد وظیفے، اوتر چا کچیوے ہو. باں جو مرشد کچھ نہ حاصل، راتیں جاگ پڑی وے ہو. مریے مرنتی اگے باہو، تاں رب حاصل تھی وے ہو. دیکھا یہ گیا ہے کہ سقی سلطان باہو کے کلام کو جب پڑھا گیا اور پیر کامل کی توجہ اگر ہوئی تو تقریباً ان کے تمام کلام میں جو بات اس گناہ گار کے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم خلوص دل سے اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اور کسی بھی وجہ سے ہم اگر اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنے سے رہ جائیں گے تو پھر وہ مقام نہیں مل سکتا جو کہ کسی بزرگ کو، ولی کامل کو ملتا ہے. فرماتے ہیں جتھے رتی عشق وکاوے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معرفت کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے فرمایا ہے کہ اگر ان کو کہیں سے ایک رتی بھر عشق مل جائے اور ان کو بہت سارا ایمان جس پہ وہ ناز کرتے ہیں وہ دے کر کے بھی اگر رتی بھر عشق مل جائے تو وہ ان کو لے لینا چاہیے. کتب کتاباں ورد وظیفے، اوتر چاک چیوے ہو. یقیناً علم کی بڑی اہمیت ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں معاملہ عشق کا ہے اور عشق ایک ایسی منزل ہے کہ اگر کسی کے پاس بھرپور ایمان موجود ہو، کامل ایمان موجود ہو، تو ہی وہ عشق کی راہ پر چل سکتا ہے. اب یہ جو فرمایا جتھے رتی عشق وکاوے سے مراد میرے ناقص رائے میں غالباً اس طرح ہے کہ اگر کوئی مرشد کامل مل جاتا ہے، اچھی صحبت مل جاتی ہے، بلکہ دنیا داری میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے
کہ ہمیں کوئی اچھا استاد مل جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ اچھے استاد کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو بہت ہیوی پے کرتے ہیں، اس کو بہت ماہانہ دیتے ہیں کہ کسی طرح اس کو کچھ مل جائے. اور وہ استاد بھی بڑی مشکل سے آپ کو شاگرد بناتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے. اسی طرح اللہ اس کے رسول کی عشق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اگر کوئی کامل مرشد مل جائے تو ہمیں اس کی خدمت کرنا پڑتی ہے. لیکن اگر وہ آپ کو تھوڑا سا علم دے دے آخرت کا، معرفت کا، تو پھر ہمیں اس کے بعد جانا چاہیے. اپنی کتابوں کے علم پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. بانجھ مرشد کچھ حاصل نہ تھی بھی، مرشد کے بغیر کچھ حاصل ہو سکتا نہیں. جس طرح اس دنیا میں اگر ہم کوئی بھی دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، غرض آئی ٹی کا دور چل رہا ہے، آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس کامل استاد نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا استاد نہیں ہے جو کہ اس علم سے بخوبی واقف ہو، تو ہمیں گمان رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح عشق کی دنیا میں، محبت کی دنیا میں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی دنیا میں بھی ایک مرشد کامل، ایسا مرشد، ایسا شخص جس نے اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزار دی ہو، وہ اگر مل جائے، فرماتے ہیں بانجھ مرشد کچھ حاصل نہ تھی بھی، اگر ایسا مرشد نہیں ملتا پھر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. راتی جاگ پڑی ہوئے ہو، چاہے آپ رات جاگتے رہیں، پڑھتے رہیں. یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ بازار سے شرح لے آئیں، کیز لے آئیں، لیکن استاد اگر نہیں ملے گا آپ کو، وہ جب تک گائیڈ نہیں کرے گا آپ کو کہ آپ نے اس کتاب کو کس طرح پڑھنا ہے، اس شرح کو کس طرح پڑھنا ہے، تو آپ کو امتحان میں کامیابی نہیں ہو سکتی. رات جاگتے رہیے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح عشق دنیا میں جب تک مرد قلندر نہیں ملتا آپ کو، وہ آپ کو اللہ کے رسول کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو نہ بتائے، تو راتیں جاگنا بیکار ہو جاتی ہیں. آگے فرماتے ہیں مرن تھی اگے مر گئے باہو. جب آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس دنیا سے چلے بھی جانا پڑ گیا اور موت کی اس کی نظر میں اہمیت نہ رہے، زندگی کی اہمیت رہے، جب وہ اس مقام پر آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں تا رب حاصل تھی وے باہو، کہ جب ہم فنا کے مقام پر چلے جائیں، یاد رکھیے یہ مقام ہم کو سوائے عشق کے اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں کبھی نہیں ہارا، اس لیے کہ اس کو علم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو شہید ہے اور بچ گیا تو غازی ہے. کیونکہ وہ ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ رب العالمین اس کو یہ ڈال دیتا ہے دل میں اس کے کہ اگر وہ چلا گیا تو زندگی تو فانی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو آخرت میں مرنے کے بعد شروع ہوگی. اسی لیے فرماتے ہیں مرن تھی اگے مر گئے باہو، کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لیا، تاں رب حاصل تھی وے باہو، تب رب حاصل ہوتا ہے. جتھے رتی عشق وکاوے، منا ایمان دویوے ہو. کتب کتاباں ورد وظیفے اوتر چا کچیوے ہو. بانجو مرشد کچھ حاصل نہیں، راتی جاگ کچیوے ہو. مرن تھی اگے مر گئے باہو، مرن تھی اگے مرن تھی باہو، تاں رب حاصل تھی وے ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں
جد دا مرشد کاسا دتڑا، جد دا مرشد کاسا دتڑا، تد دی بے پروائی ہو، کی ہویا جے راتی جاگے، کی ہویا جے راتی جاگے، مرشد جاگ نہ لائی ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں پچھلے کئی بند کے دوران بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، تصوف کا یہ کلام ہے، اور اس میں حضرت ماشاءاللہ سقی سلطان بہو سلطان الفقرہ جو ہیں وہ مفکر بھی تھے، اور دنیا کے تمام علوم حاصل کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یقیناً ان کی اہمیت ہے، لیکن جب تک اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو اس نہج پہ لے کر کے نہیں آئیں گے کہ جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا ہے، دنیا کی چاہتوں کو، دنیا کی آسائشوں کو پس پش نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک صحیح معنوں میں اللہ کی راہ نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں جد دا مرشد کاسا دتڑا، مرشد کے بارے میں پھر بات فرما رہے ہیں، جب سے مجھے مرشد ملا، کاسے سے مراد وہ کاسا ہے جس کو فقیر مانگتے ہیں، دتڑا سے مراد دیا گیا، یعنی کہ تشبیہ دی ہے انہوں نے، جب سے مجھے مرشد نے تعلیم دے دی ہے، اللہ کی طرف لگا دیا ہے، تد دی بے پروائی ہو، اس کے بعد میں بے پرواہ ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ راستہ درست ہے۔ اس سے پہلے جو راستے پہ چل رہا تھا میں، اس میں نفس کی پیروی تھی، خواہشوں کی پیروی تھی، روحانیت کا عمل دخل نہیں تھا، میں ہر بات میں اپنا ہی فائدہ دیکھتا تھا۔ دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی جگہ جانا ہو، اچھا استاد مل جاتا ہے، وہ صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اس طرح آخرت کے راستے پر اور اس دنیا میں جہاں ہم کو ابدی طور پر رہنا ہے، اس کے لیے اچھا مرشد مل جائے تو دل میں یہ آتا ہے کہ ہاں یہ وہ راستہ ہے، اس پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ بے پرواہی ہے۔ کی ہویا جے راتی جاگے، یقیناً رات میں جاگنا اچھا ہوتا ہے، لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ جاگنا کس طرح ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، وہ مرشد کامل بتاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے استاد گائیڈ کرتا ہے کہ کس سبجیکٹ کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے، امتحان کس طرح دینا ہے، اس طرح ان علوم کے لیے جب ایک مرشد کامل مل جاتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو کس طرح مارنا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کی ہویا جے راتی جاگے، مرشد جاگ نہ لائی ہو، اگر مرشد نے آپ کو صحیح راستہ نہ بتایا ہو تو یہ راتیں جو جاگتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ راتی جاگیں کرن عبادت، اب آگے فرماتے ہیں کہ رات جاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نندیا ڈین پرائی ہو، ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ جی جو بات میں نے فرمائی ہے نندیا ڈین پرائی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ دن بھر تو آپ غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، اور وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ترین ہیں، لیکن راتوں کو جاگ بھی رہے ہیں، ایسا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا ظاہر بھی ایک ہو، آپ کا باطن بھی ایک ہو، جو آپ نظر آ رہے ہوں اندر سے وہی ہوں، پھر راتوں کو جاگنے کا فائدہ ہے، ورنہ آپ راتیں جاگتے رہیں۔ اور اس طرح جاگنے کا طریقہ، وظیفے پڑھنے کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ آپ کو مرشد بتا سکتا ہے، اور مرشد وہی ہوتا ہے جو اسوہ حسنہ پر چلتا ہے۔ اسوہ حسنہ وہ راستے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنی نوع انسان کے لیے، جب تک یہ دنیا ہے ان کے رہنے والے انسانوں کے لیے انہوں نے جو طریقہ بنایا، اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اور اسوہ حسنہ دراصل وہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، کہ وہ پیغام اللہ کا اسوہ حسنہ کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور ہر پیر کامل وہی پیر کامل ہے جو اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر لوگوں کو گامزن کرتا ہے، اس پر راغب کرتا ہے۔ وہ جب مل جاتا ہے تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ حضور نے کس طرح بتایا، دنیا میں بہن بھائیوں سے، عزیز و قریب سے، گلی محلہ میں دیگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ہم نے اپنے معاملات کیسے رکھنے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کوڑا تخت دنیا دا باہو، کوڑا تخت دنیا دا باہو، فقر سچی بادشاہی ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کی دفعہ فرمایا حضرت کے بارے میں کہ انہوں نے اس دنیا کو کوڑا کرکٹ سے مثال دے دی ہے، اس لیے کہ ایک جگہ قرآن میں اور احادیث میں اس گناہ گار نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے اس طرح ہی ہے جس طرح کسی وقت اگر
کوئی مکھی اپنا ایک پر اٹھائے اور نیچے کر دے، اس دنیا کی میرے لیے اہمیت اتنی ہے، لیکن آخرت کی دنیا کو ابدی زندگی کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے وہی دنیا اصل ہے، وہاں ہم نے سدا رہنا ہے۔ مجھ سمیت دنیا میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ایک دن رہے گا، 1 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، لیکن ایک بات کا ہر ایک کو علم ہے کہ اس نے جانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو اس دنیا میں موجود ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب یہ بات یقینی ہے کہ اس دنیا سے جانی ہے، اس دنیا سے جانا ہی ہے، رہنا نہیں ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کوڑا تخت دنیا دا باہو، یہ دنیا تو کوڑا ہے جس کی کوئی کنفرم حیثیت نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی سرٹنٹی نہیں ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کوڑا تخت دنیا دا باہو فقر سچی بادشاہی ہو۔ وہ لوگ جو اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اور اس گناہ گار نے ایسے لوگوں کو، ایسے مرد قلندر اس دنیا میں دیکھے ہیں الحمدللہ، کہ جو کہ اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن کبھی اس دنیا سے محبت نہیں کرتے، کبھی اس دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا۔ وہی فقیر ہے، اور جو فقیر اس طرح رہتا ہے وہی فقر والا فقیر ہے۔ فرماتے ہیں جد دا مرشد کا سادتڑا تد دی بے پرواہی ہو، کی ہویا جراتی جاگے مرشد جاگ نہ لائی ہو، راتی جاگی کرے عبادت نندیا ڈن پرائی ہو، کوڑا تخت دنیا دا باہو، کوڑا تخت دنیا دا باہو فقر سچی بادشاہی ہو۔ ناظرین، یہ ہمارے اس پروگرام کا آخری بند تھا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ چمبے